ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے سے سلام کرنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سلام کو پھیلانے کا جو حکم تھا، سلام کرنے کی جو ہمیں تاکید تھی، سلام کرنے کا جو سنت عمل تھا، ہمارے معاشرے سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج بچوں کو دیکھا جائے کہ اگر کوئی بڑا شخص گزرتا ہوا ان کو سلام کر دے تو بچوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس بڑے میاں نے ہمیں کیا کہا ہے اور ہمیں کا کیا جواب دینا چاہیے۔ تو بچوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور بچوں کو علم کیوں نہیں ہے؟ کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بڑے ہونے کا جو فریضہ ہمارے اوپر تھا، ہم نے اس کو پورا نہیں کیا۔ یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا، اور یہی اسلامی تعلیمات جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھلانی تھی وہ ہم نے نہیں سکھلائی۔ تو ہم بڑے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے بڑوں میں بھی یہ رواج نہیں ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو عام طور پر سلام نہیں کرتے، کسی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، طبیعت، صحت، مزاج آپ کا کیسا ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے جب کسی سے ملاقات ہم کرتے ہیں، جبکہ جب بھی کسی سے ملاقات انسان کرے، جس وقت بھی ملاقات کرے، تو سب سے پہلے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ سب کلاموں سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اور سلام کے بعد باقی کلام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے سلام، اس کے بعد باقی کام کاج ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے سلام کو بالکل اپنے معاشرے سے ختم کر دیا۔ اپنی سوسائٹی سے ہم نے سلام کو ختم کر دیا، اور سلام کرنے کی جو سنت تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بچوں کو بھی اب اس سنت کا علم نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ سلام کرنا سنت عمل ہے، سلام کو پھیلانا چاہیے، سلام خوب کرنا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ علم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں، ہم نے ان کو بتلایا ہی نہیں، اور ہم کیسے بتلاتے کہ ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے، ہمارا خود اس سنت پر عمل نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ انسان جب مسلمان کسی مسلمان سے ملتا ہے، السلام علیکم اس کو کہہ دیتا ہے، یہ چھوٹا سا ایک جملہ ہے، لیکن جب انسان السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے تو اس کو 20 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اب انسان کسی سے ملتا ہے، جب مسلمان کسی سے ملتا ہے، ملنا اس ملاقات کا کوئی مقصد ہوگا، کوئی بات چیت کرنی ہوگی، کوئی کام ہوگا، تو وہ تو ہونا ہی ہے۔ لیکن انسان سب سے پہلے جب ملاقات کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے تو 30 نیکیوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ پھر میرے دوستو، یہ سلام صرف سلام نہیں ہے، یہ ایک ملاقات کرنے کا صرف طریقہ نہیں ہے، بلکہ جب ہم السلام علیکم کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ اور میرے دوستو، قربان جائیں، شریعت نے اس طرح ہمیں اسلامی آداب سکھلائے ہیں کہ ہمیں السلام علیکم سکھلایا ہے، جملہ اسمیہ ہمیں دیا ہے کہ جملہ اسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ کو ہم سلام کر رہے ہیں، گویا ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر ہمیشہ ہمیشہ سلامتی ہو، تجھ پر ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی برستی رہے، اللہ رب العزت کی طرف سے تجھ پر انعام برستا رہے۔ ہم یہ اس کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پس پشت ہم اس کو یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ تجھ پر اللہ رب العزت کی ہمیشہ ہمیشہ کی سلامتی ہو۔ اور دوستو، صرف ہم دعا نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ ہم اس کی دعا لینے کا حقدار بن رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کی دعا لینے کے حقدار بن رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، وہ ہمیں جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی ہمیں یہ دعا دے رہا ہوتا ہے کہ تجھ پر بھی اللہ رب العزت کی
ہمیشہ ہمیشہ کی سلامتی ہو، اللہ رب العزت کی ہمیشہ ہمیشہ کی سلامتی ہو۔ اندازہ لگائیں کہ انسان نے ملاقات کی ہے، ملاقات کے بعد اس کو اپنا جو مقصد ہوگا وہ مقصد پورا کرنا ہے، آپس میں جدا ہو جائیں گے، لیکن اگر ملاقات کرتے ہی یہ سلام کر دیں اور وہ آگے جواب دے دے تو گویا ہم ملاقات کرتے ہی ہم نے سلام کیا اور اس کو دعا دی۔ اور دوستو پھر یہ سلام ایک ایسا طریقہ ہے کہ یہ ہم کسی کو دعا دیتے ہیں اور کیا پتہ کہ وہ قبولیت کا وقت ہو، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو، جب ہم اس کو دعا دیں وہ ہمیں پلٹ کر دعا دے اور وہ دعا قبولیت کا وقت ہو تو وہ ہم دعا قبول ہو جائے، اللہ رب العزت کا ہم پر ہمیشہ ہمیشہ انعام برسنا شروع ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر سلامتی برسنا شروع ہو جائے، اس سے بڑی اور ہمیں کیا نعمت چاہیے۔ اور دوستو یہ سلام نہ کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں آج مسلمانوں کے دل صاف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں آج مسلمانوں کے دلوں میں بغض ہے، ایک دوسرے کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں نفرت ہے، ایک دوسرے کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں حسد ہے، کینہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آج مسلمان سب سے بڑا اس کا ایک یہ عمل ہے کہ اس نے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ جی ہاں، جب کوئی آدمی سلام نہیں کرتا، سلام کرنا چھوڑ دیتا ہے، سلام معاشرے سے ختم ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس کی محبتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپس میں نفرتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تھوڑی سی توجہ کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کون سی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، کس چیز کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں؟ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ایمان والے آپس میں محبتوں سے رہو، پیار محبت سے رہو، پیار محبت سے رہو گے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مکمل ہوگا، ایمان کامل ہوگا، اکمل ہوگا، اور کامل اکمل ایمان جب ہوگا تو جنت میں تم پہلے چلے جاؤ گے، جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ تو ایمان کب مکمل ہوگا؟ کب مکمل ہوگا؟ جب آپس میں محبت ہوگی، آپس میں الفت ہوگی، پیار ہوگا مسلمانوں کے درمیان۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ محبت کرو لہذا محبت کرو، نہیں، فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں، ایسی چیز نہ بتلاؤں، قربان جائیں اس نبی پر۔ اللہ اکبر، کس طرح ہمیں تعلیم دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ تمہیں ایک عمل بتلاتا ہوں کہ وہ جب عمل کرو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت اب کیسے پیدا ہوگی؟ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، آپس میں سلام پھیلاؤ، سلام خوب کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ جب ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو محبت ہو جائے گی۔ تو دوستو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، ہمارے دلوں میں جو حسد ہے، ہمارے دلوں میں جو بغض ہے، کی وجہ یہ ہے کہ ہم سلام نہیں کرتے، سلام کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم اب بازار جاتے ہیں سلام نہیں کرتے، دکاندار کے پاس جاتے ہیں سلام نہیں کرتے، اپنے گھر میں آتے ہیں سلام نہیں کرتے، اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں سلام نہیں کرتے، چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے ان کو سلام نہیں کرتے، بڑوں کے پاس سے گزرتے ان کو سلام نہیں کرتے۔ ہم چلتے آتے جاتے ہم سلام نہیں کرتے، سلام نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بغض پیدا ہوتا جا رہا ہے، ہماری محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، سلام اپنی زندگیوں میں لائیں گے، معاشرے میں محبت پھیلنا شروع ہو جائے گی، گھروں میں محبت پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہم سلام کریں، خوب سلام کو پھیلائیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں کہ جب بھی کہیں سے گزریں، جب بھی کوئی مسلمان راستے میں سے ہمیں
ملے ہم اس کو سلام کریں، ہم اس کو سلام کریں، اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا، ثواب ملے گا، ہم دعا دیں گے، دعا لینے کے مستحق ہو جائیں گے، اور دل ہمارے صاف ہو جائیں گے، دلوں میں ہمارے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔